جب سے پورے گوٹھ میں بھٹ سائیں کی شہرت پھیلی تھی، تب سے پیر کوڑیل شاہ کی شہرت کا سورج غروب ہونے لگا تھا۔ کوڑیل شاہ ایک ڈبہ پیر تھا، دوپہر پتلا سیاہ رنگت اور چہرہ اس کا لومڑی کی طرح لمبوترا، چندی چندی آنکھیں جن میں ہر وقت مکاری ہلکورے لیتی رہتی تھی۔ اس کی عمر 50-55 کے پیٹے میں تھی۔ کوڑیل شاہ بے اولاد تھا۔ سکینہ سے اس کی شادی کو 25 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ بے اولاد جوڑوں کو تعویذ گنڈے دینے والا خود ابھی تک اس نعمت سے محروم تھا۔ لوگوں کی عقل پر ماتم کے سوا اور کیا کیا جا سکتا تھا؟ لوگوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایسا شخص جو خود اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، وہ دوسروں کو اولاد کس طرح دے سکتا ہے؟ بہرطور لوگ معصوم اور سادہ لوگ تھے، زیادہ نہیں سوچنا چاہتے تھے۔ روٹی اور بنیادی ضروریات زندگی سے آگے انہیں سوچنے کی مہلت ہی کہاں ملتی تھی؟ کوڑیل شاہ کا گھر آبادی سے ایک الگ تھلگ مقام پر تھا۔ 2 کمرے تھے، کچے، ایک کو حجرے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جس کا دروازہ باہر کی طرف اور ایک اندر گھر کے چھوٹے سے ناپختہ صحن میں کھلتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ بھٹ سائیں کی آمد سے پہلے صحرا میں کانٹا بھی درخت ہے کہ مصداق کوڑیل شاہ کے تعویذوں گنڈوں سے زیادہ اس کے چیلے چاٹوں کے پروپیگنڈے کا دخل تھا۔ وہ عام آدمیوں کے روپ میں خود کو اس کا مرید ظاہر کر کے کوڑیل شاہ کی خوب شہرت پھیلاتے تھے، مگر جب لوگوں نے دیکھا کہ کوڑیل شاہ تعویذ وغیرہ کے بدلے نذرانے کے نام پر ان کا مال دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے، جبکہ اس کے برعکس جبل بھٹ والا بھٹ سائیں بغیر نذرانے کے اور بغیر تعویذ گنڈے کے صرف ایک بار پرجلال آواز میں ان کی حاجت پوری ہونے کی نوید سنا دیتا ہے تو وہ جلد یا بدیر پوری ہو کر رہتی ہے۔ جب کوڑیل شاہ نے یہ دیکھا کہ دن بدن اس کے سائلین میں کمی اور بھٹ سائیں کے مریدوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو اس کے دل میں بھٹ سائیں کے خلاف بغض پیدا ہونے لگا اور اس کے دل و دماغ میں بھٹ سائیں کے لیے معاندانہ جذبات پرورش پانے لگے۔ ڈبہ پیروں کی طرح کوڑیل شاہ کے بھی 2 چیلے تھے، ایک مگو اور دوسرا بیلو۔ پیر سائیں، اب کیا ہوگا؟ اس جبل بھٹ والے فقیر نے ہمارا ڈبہ ہی گول کر دیا ہے۔ یہ اربیلو تھا، بھینسے کی طرح موٹا اور جھکے جھکے شانوں پر تربوز جیسے سر والا، جہاں بال گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھے۔ وہ اس وقت بھنگ گھوٹ رہا تھا۔ مگو بھی اس کے قریب ہی زمین پر بیٹھا تھا۔ یہ کچی کوٹھڑی تھی، یہی کوڑیل شاہ کا حجرہ بھی تھا۔ یہاں سے فرشی نشست کا اہتمام کیا گیا تھا، البتہ کوڑیل شاہ کے بیٹھنے کے لیے ایک قدرے اونچا مستطیل نما کچی اینٹوں کا چبوترا بنا ہوا تھا، جہاں دری اور گاؤں تکیہ رکھا ہوا تھا۔ کوڑیل شاہ اس وقت اس کے ساتھ پشت ٹکائے بیٹھا پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ باقی اس کے دونوں چیلے اربیلو اور مگو چبوترے کے قریب ہی دری پر نیچے بیٹھے تھے۔ یہ شام کا وقت تھا، فضا میں گہرا سکوت طاری تھا۔ ایک وقت ہوتا تھا جب کوڑیل شاہ کا یہ حجرہ حاجت مندوں سے بھرا رہتا تھا، مگر لوگوں کو جب اصل نقل کا احساس ہوا، تب سے اربیلو اور مگو کا کام بھنگ گھوٹنا اور کوڑیل شاہ کا بھنگ پینا رہ گیا تھا۔ لوگ تو جیسے ادھر کا راستہ ہی بھول گئے تھے۔ اپنے گرو گھنٹال کو خاموش اور متفکر پا کر اربیلو سے رہا نہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ گرو کی مسند پر کس نے لات ماری تھی، لہٰذا اس کا حل تلاش کرنا ضروری تھا۔ اربیلو کی دکھا دیکھی مگو نے بھی اس زمن میں لقمہ دینا ضروری سمجھا۔ وہ بولا، اس جبل بھٹ والے فقیر نے ہمارا ڈبہ گول کیا ہے تو ہم بھی اس کا ڈبہ گول کر دیں گے۔ مگو ذرا جوشیلا واقع ہوا تھا۔ اس کی بات کوڑیل شاہ کے دل کو لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اربیلو کی بات کی بجائے مگو کی بات سن کر پریشان کن خیالات کے حصار سے نکلنے پر مجبور ہوا تھا، لہٰذا اس کی طرف دیکھ کر بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، مگر کیسے؟ سائیں، اس کے لیے ہمیں باقاعدہ منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ مگو پر خیال لہجے میں بولا، کرو بابا، تم دونوں ہی کچھ کرو۔ اربیلو، بھنگ تیار ہو گئی ہے تو دے گلاس۔ کوڑیل شاہ نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ اربیلو نے فوراً حاضر سائیں کہتے ہوئے جلدی سے ایک بڑے سے جست کے گلاس میں بھنگ کا کونڈا الٹ کر گلاس اوپر تک بھر دیا اور مؤدبانہ انداز میں آگے بڑھ کر کوڑیل شاہ کو تھما دیا۔ مگو کے برعکس اربیلو جوش کے بجائے ہوش سے کام لیتا تھا، تاہم جارحانہ فطرت بھی مگو سے کم نہیں رکھتا تھا، لہٰذا جب اس نے اپنے گرو گھنٹال کے سوال پر مگو کو خاموش پایا تو اپنی رائے دینے کی غرض سے بولا، سائیں، ہمیں سب سے پہلے جبل بھٹ والے اس فقیر کی اصلیت جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آخر یہ آیا کہاں سے اور کہاں کا رہنے والا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کا جوانی میں یہ روپ دھارنا کھٹکتا ہے، وہ فقیر سے زیادہ بیراگی لگتا ہے۔ ارے بابا اربیلو، تیری بات مجھے سمجھ میں کم ہی آتی ہے، ذرا کھول کر بات کر، ایسے تیری شروع ہونے والی بات بھی میرے دل کو لگتی ہے۔ پیر کوڑیل شاہ نے قدرے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، سائیں،
یہ نوجوان لڑکا ہے جس نے کسی بیراگی فقیر کا روپ دھار رکھا ہے، اسے پیری فقیری سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ تو گوٹھ کے لوگ اس کا بے نیازانہ رویہ دیکھ کر اس کے مرید بننے لگے ہیں۔ میں بھی ایک دن اس کی جھوپڑی میں گیا تھا تو میں نے اسے سائلین سے بیزار ہی پایا تھا۔ اربیلو کا لہجہ لمحہ بلمحہ پراسرار ہوتا جا رہا تھا، لیکن کوڑیل شاہ کی چندی چندی آنکھیں پھیلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے چیلے کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا۔ جب اربیلو ذرا سانس لینے کو رکا تو کوڑیل شاہ نے یکدم کہا، ہاں ہاں آگے بتاؤ، تمہاری بات میرے دل کو لگ رہی ہے۔ میں اور مگو پہلے بھٹ سائیں کے ماضی کا راز کریدنے کی کوشش کریں گے۔ اربیلو نے پھر کہنا شروع کیا، میرا دل کہتا ہے کہ اس کے ماضی کی راکھ کریدنے سے اس کی اصلیت ہم پر آشکار ہو جائے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی ماضی کی دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ واہ رے اربیلو، بڑی دور کی کوڑی لایا ہے رے تو۔ کوڑیل شاہ خوشی سے بولا، بس تم دونوں اسی وقت اپنی کھوج میں لگ جاؤ۔ برابر سائیں برابر، اربیلو اور مگو نے بیک وقت پرخیال انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور کوڑیل شاہ کی چھچوندر ایسی آنکھوں میں مکارانہ چمک اور گہری ہوتی چلی گئی۔ حسب معمول اس وقت بھٹ سائیں کی جھوپڑی کے اندر اور باہر سائلین کی خاصی تعداد موجود تھی۔ یہ بات درست تھی کہ بھٹ سائیں کسی پیری فقیری کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ جب بھی سائلین اس کی جھوپڑی کو گھیر لیتے تھے تو وہ مجبوراً ان کے دکھڑے سن کر دعا کر دیا کرتا تھا۔ اس کی دعاؤں کے طفیل اگر کسی کی دلی آرزو پوری ہو جاتی تو وہ بھٹ سائیں کو ڈرتے جھجکتے کوئی نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ بھٹ سائیں اس کو قہر بار نظروں سے گھورتا اور بری طرح جھڑک دیتا تھا۔ در حقیقت اس کے ایسے بے نیازانہ رویے نے لوگوں کی بڑی تعداد کو اس کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا تھا، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ بھٹ سائیں کی دعائیں بھی پوری ہو کر رہتی تھیں۔ اس وقت بھی بھٹ سائیں اپنی جھوپڑی میں کھجی کی چٹائی پر آنکھیں موندے جذب کی کیفیت میں دو زانوں بیٹھا دائیں ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے گھمانے میں مصروف تھا۔ جھوپڑی کے اندر سائلین میں سے ہی کسی نے 2-3 اگربتیاں جلا کر اٹکا دی تھیں، جس کی وجہ سے اندر روحانی سی مہک رچی ہوئی تھی۔ اندر جگہ کم ہونے کی وجہ سے سائلین ایک ایک کر کے اندر آتے اور بڑے دلگیر انداز میں اپنا دکھڑا سناتے، اور بھٹ سائیں کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر حاجت پوری ہونے کی درخواست کرتے۔ بھٹ سائیں، مرشد تیرے کو سدا آباد رکھے، میری معصوم دھی کو کالے ارقان نے آ لیا ہے، بڑا علاج کروایا، کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ میں گوٹھ کا رہنے والا بھی نہیں ہوں، مگر تیری شہرت اور نام سن کر تیرے پاس آ گیا ہوں۔ ایک سائل نے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے جب اپنا دکھڑا سنایا تو بھٹ سائیں نے یکدم آنکھیں کھولیں، جلالی نظروں سے سائل کو گھورا اور بارو آواز میں جھڑک کر بولا، بے وقوف، شہرت والا اور بڑے نام والا صرف اللہ ہے، اس کی ذات لازوال ہے، میں تو اس کا گنہگار بندہ ہوں۔ بیچارہ سائل تھوڑا سا گھبرا گیا، لیکن بھٹ سائیں کی بات سن کر وہ مزید متاثر نظر آنے لگا۔ اس کے دل میں بھٹ سائیں کی ایک کثر نفسی اس کا مزید گرویدہ بنانے لگی۔ ایسے میں سائل بھٹ سائیں کے قدموں میں جھک گیا اور رقت آمیز لہجے میں گڑبڑا کر بولا، بے شک سائیں بے شک، بڑے نام والی ذات صرف اوپر والے کی ہے، مگر سائیں تم اس کے قریب ہو، ہم گنہگار ہیں، ہمارے لیے دعا تو کر سکتے ہو نا سائیں۔ اڑے چریا، اللہ سائیں تو ہر دل میں موجود ہے، تمہاری شہرک سے بھی نزدیک، تم لوگ من تو اجالا کر کے دیکھو، اپنے دل سے جھوٹ اور منافقت مٹا دو، پھر دیکھو ہر شخص اپنی جگہ پیر ہے۔ بھٹ سائیں نے تسبیح والا ہاتھ بلند کرتے ہوئے جذب کی کیفیت میں کہا اور آنکھیں موند کر ہونٹوں ہی ہونٹوں میں بدبدانے لگا۔ اس کے بعد سامنے بیٹھے سائل پر پھونک مار دی۔ جھوپڑی کے داخلی حصے میں اپنے طور پر عارضی ڈیوٹی سنبھالے ہوئے 2 دربانوں نے بھٹ سائیں کو مخصوص کیفیت میں دیکھ کر سائل کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ اسی طرح سائل آتے گئے اور بھٹ سائیں کی آواز دعائیں سمجھتے ہوئے لوٹتے رہے۔ انہی میں کوڑیل شاہ کے وہ دونوں چیلے اربیلو اور منگو تھے جو خاموشی سے کھڑے تھے۔ جب یہ حاضری اپنے اختتام کو پہنچی اور بھٹ سائیں کی جھوپڑی کے اندر باہر کوئی بھی ذی نفس نظر نہ آیا تو یہ دونوں اپنے چہروں پر معصومیت اور اداسی کا خول چڑھائے جھوپڑی میں داخل ہوئے۔ اندر بھٹ سائیں عالم مرتاضی کسی کیفیت میں آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ یہ دونوں جھجکتے ہوئے اس کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑے کھڑے ہو گئے۔ اثنائے راہ بھٹ سائیں نے اپنی آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا اور جلالی لہجے میں جھڑکتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ جاؤ یہاں سے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ بھٹ سائیں، ہم کب سے یہاں آپ کے دیدار کے منتظر تھے، ہم نے سوچا سب لوگ چلے جائیں گے تو آخر میں آپ سے ملیں گے، ہم آپ کے پاس کوئی سوالی کی حیثیت سے نہیں آئے ہیں۔ اربیلو نے ہاتھ جوڑتے ہوئے چہرے پر عاجزی بکھیرتے ہوئے کہا، پھر کس لیے آئے ہو؟ اپنا مقصد بتاؤ اور جاؤ یہاں سے۔ بھٹ سائیں، ہمیں آپ سے اور کچھ نہیں لینا ہے، بس آپ ہمیں یہاں اپنے پاس اپنے قدموں میں جگہ دے دیں، اربیلو نے مسکین سی صورت بنا کر کہا۔
بھٹ سائیں کو جیسے سانپ نے ڈس لیا۔ وہ یکدم آنکھیں پاڑے جلالی انداز میں ان دونوں کی طرف گھورتے ہوئے بولا، چلے جاؤ یہاں سے، میں کسی کو یہاں نہیں رکھ سکتا، مجھے کسی کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے۔ بھٹ سائیں ہمیں ادھر ہی رہنے دو، ہماری زندگیاں سنور جائیں گی۔ اڑے بابا، میں نے کہا نا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کرانی مجھے اپنی خدمت، جاؤ۔ بھٹ سائیں نے اس پر غصیلے لہجے میں کہا اور ایک ہاتھ سے انہیں وہاں سے نکل جانے کا اشارہ کیا۔ اربیلو اور مگو نے ایک نظر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اس کے بعد خاموشی کے ساتھ جھوپڑے سے باہر نکل گئے۔ دو ریتیلے ٹیلوں کے عقب میں سورج کا آتشی گولہ لڑک رہا تھا۔ اربیلو اور مگو کے چہروں پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ بھٹ سائی کی ٹوہ لینے کی غرض سے پہلے خدمتگار کی حیثیت سے اس کے ہمراہ رہیں گے تاکہ اس کے معمولات زندگی کا جائزہ لے سکیں، مگر ان کا منصوبہ بری طرح ناکام ہوا تھا۔ اب کیا کریں یار اربیلو، اس نے تو ہمیں صاف جواب دے دیا، مگو نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ مجھے پتا تھا بھٹ سائیں کسی صورت میں بھی ہماری بات نہیں مانے گا۔ ریت پر آگے قدم بڑھاتے ہوئے اربیلو نے گہرے لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ بھٹ سائیں ایک چالاک انسان ہے، وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ کوئی اس کی پراسرار سرگرمیوں سے آگاہ ہو۔ اربیلو نے کہا، تب تو یہ کارروائی ہمیں چھپ کر خفیہ طور پر کرنی پڑے گی۔ مگو بولا تو اربیلو نے فوراً اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ایسا ہی کرنا پڑے گا، آج رات ہم دوبارہ ادھر آئیں گے۔ یہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے کافی آگے نکل آئے تھے۔ شام کے سائے دراز ہونے لگے تھے، جھونپڑی پیچھے رہ گئی تھی، چہار سو عجب سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اچانک چلتے چلتے یہ دونوں ٹھٹک گئے۔ ان کی سماعتوں سے ایک عجیب آواز ٹکرائی تھی جسے واضح طور پر سننے کے لیے وہ دونوں رک گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اچانک انہیں وہ آواز سنائی دی۔ چھن چھن چھنن چھنن کی باریک مگر دل پر پراسرار سی ہیبت طاری کرتی ہوئی یہ آواز گھنگروں کی محسوس ہوتی تھی، جیسے کوئی پیروں میں گھنگرو باندھے چل رہا ہو۔ جانے کیوں ان دونوں کے دل انجانے خوف سے تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگے۔ اس پراسرار آواز کا مخرج نظروں سے اوجھل تھا اور یہی بات ان دونوں کے لیے خوف کا باعث بن رہی تھی۔ یہی سبب تھا کہ ان دونوں نے اس آواز کو وہم پر محمول کرتے ہوئے پھر اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ پھر جب وہ ایک چھوٹے سے ریتیلے ٹیلے کے قریب سے گزرنے لگے تو اچانک پرسکوت فضا میں چھن چھنا چھنن کی تیز آواز ابھری اور دوسرے ہی لمحے اربیلو اور مگو ٹھٹک کر رک گئے۔ ان کے سامنے اچانک ہی ایک حسین و جمیل عورت زرق برق لباس میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا اور ایسی ہی تیز چمک اس کی آنکھوں سے بھی مترشح تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھوں سے سرد موری حویدہ تھی۔ مگو اور اربیلو کی تو گھکی بند گئی، مگر پھر دوسرے ہی لمحے اربیلو اور مگو جیسے اس عورت کو پہچان گئے۔ اب ان کے چہرے سے اور زیادہ خوف مترشح نظر آنے لگا۔ اسی وقت اس پراسرار عورت نے ان دونوں کی طرف گھورتے ہوئے قہر بار لہجے میں کہا، تم دونوں بھٹ سائی کی ٹوہ لینا چھوڑ دو ورنہ تمہارا بہت برا انجام ہوگا۔ اس کی آنکھوں سے قہر کی بجلیاں کوند رہی تھیں۔ خوف و دہشت کے باعث مگو اور اربیلو سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ تم دونوں شاید مجھے پہچان گئے ہو۔ اس بار عورت نے ان کی کیفیت سے ہوش اٹھاتے ہوئے کہا، پہچانو گے کیسے نہیں؟ میری لاش کو تو سارا گوٹھ دیکھنے آیا تھا، مگر مجھے ظالم ہاتھوں سے بچانے کی کسی میں بھی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ تو اب مرنے کے بعد ہمیں کیوں تنگ کیا جا رہا ہے؟ باز آ جاؤ ورنہ میں پورے گوٹھ کے لوگوں کا جینا دوبر کر دوں گی۔ یہ دیکھو میں کیا بن چکی ہوں۔ اتنا کہہ کر اس عورت نے اپنا ریشمی کامدار لاچا ٹخنوں سے اوپر کیا تو مگو اور اربیلو کی سہمی ہوئی نظریں جب اس عورت کے پیروں پر پڑی تو دہشت کے مارے جیسے ان کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ عورت کے پاؤں الٹے تھے۔ نہ جانے کس طرح مگو اور اربیلو نے اپنی ہمت مجتمع کی اور اپنی حلق سے دہشت زدہ چیخیں نکالتے ہوئے ایک طرف کو دوڑ پڑے۔ ان کے عقب میں خاصی دور تک پچھل پائے کے قہقہوں نے تعقب کیا تھا۔ ریگزار میں رات اتر آئی تھی۔ بھٹ سائیں شکستہ جھوپڑی والے جبل بھٹ پر گہرا سکوت طاری تھا۔ تاروں بھرے ٹمٹماتے آسمان پر طواق چاندنی کی طلسماتی روشنی ہر سو عجیب سا سحر طاری کیے ہوئے تھی۔ چٹکی ہوئی چاندنی کی خشک روشنی میں دو سائے حرکت کرتے نظر آئے۔ وہ ایک چھوٹے ٹیلے کی آڑ میں دبکنے کے سے انداز میں کھڑے تھے۔ اچانک ان کے بالکل قریب سے زرق برق لباس میں سومری نامی وہی حسین و جمیل عورت عالم بے خودی میں چلتی ہوئی نظر آئی۔ جب وہ عورت ذرا آگے نکل گئی تو وہ سائے ٹیلے کی اوٹ سے نکلے اور محتاط روی کے ساتھ سومری کے پیچھے ہو لیے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ دونوں کافی دیر سے سومری کے تعاقب میں ہوں۔ یہ دونوں مٹھو اور بچل تھے۔
وڈیرے سالار خان نے انہیں آج ایک ایسا کام انجام دینے کی ہدایت کی تھی جسے کرنے سے وہ بری طرح گھبرا رہے تھے، مگر حکم حاکم مرگ مفاجات کے مصداق انکار کرنے کی ان میں جرأت نہ تھی۔ حالانکہ ان دونوں نے وڈیرے سالار خان کو پرزور لہجے میں یہ بھی بتایا تھا کہ وہ عورت سومری ہرگز نہیں ہو سکتی ہے، اس کا بھوت ہے یا بے چین روح، مگر وٹیرے کو کہاں ان باتوں پر یقین تھا۔ اس نے بری طرح دونوں کو جھڑک دیا تھا اور سختی سے ہدایت کی تھی کہ اس عورت کو ہر حالت میں قابو کر کے اس کے سامنے حاضر کر دیں۔ حکم عدولی کی صورت میں وڈیرے نے ان دونوں کو سخت ترین سزا سے دوچار کرنے کی دھمکی دی تھی۔ بہرطور اب مٹھو اور بچن نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ سومری یا اس کے بھوت کا پہلے تعاقب کر کے اس کا اصل ٹھکانہ دیکھنے کی کوشش کریں گے، پھر اس کے بعد اس پر قابو پانے کی کوشش کی جائے گی۔ سومری اپنے تعاقب سے بے خبر بھٹ سائیں سے ملنے کے بعد صبح قدموں کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ مدھم چاندنی میں اس کا چہرہ مزید پراسرار لگ رہا تھا۔ ادھر مٹھو اور بچل یہ جبرو کراہ لرزتے کانپتے ہوئے سومری کے تعاقب میں چلے جا رہے تھے۔ اچانک جب سومری صحرائی میدان سے نکل کر ایک شکستہ سی بل کھاتی پگڈنڈی پر ہولی تو اس کا تعاقب کرتے ہوئے مٹھو نے بچل کا کاندھا دبدباتے ہوئے کہا، اڑے یار بچل، یہ تو قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ واقعی چھوٹی وڈیرنی کا بھوت ہے، بھاگ چل۔ ہاں یار، بات تو تیری غلط نہیں ہے، بچل نے اس کی تائید کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، پر یار وڈیرے سائیں کو کس طرح یقین آئے گا ہماری بات پر؟ وہ تو سمجھ رہا ہے کہ یہ چھوٹی وڈیرنی نہیں ہے بلکہ کوئی ڈھونگ ہے۔ چلتے جوڑا اور ہمت کر لیتے ہیں۔ اب چاند کی مدھم روشنی میں قبرستان کے آثار صاف دکھائی دینے لگے تھے۔ ایک عجیب سی دھند چھائی ہوئی تھی قبرستان کے پرہیبت ماحول پر۔ وہ راستہ پتلی بل کھاتی پگڈنڈی کی طرح قبرستان کی 4 فٹ اونچی شکستہ کچی دیوار سے اندر جا رہا تھا۔ سومری اندر داخل ہو چکی تھی رات کے اس سمے، اور وہ بھی روح کے تعاقب میں۔ قبرستان کے اندر داخل ہونے کا تصور ہی مٹھو اور بچل کو ہلائے دے رہا تھا، مگر ان کی آگے بھی موت تھی اور پیچھے بھی موت، کیونکہ وڈیرے سالار نے آج ان دونوں کو سومری کے اصل ٹھکانے کا پتہ چلانے کے لیے اٹل حکم دے رکھا تھا۔ آج ان دونوں کو اندازہ ہو رہا تھا کہ شاہ کی نوکری بھی کتنی محال ہوتی ہے، جس کا ہر حکم حکم مرگ کا درجہ رکھتا ہے۔ بہرطور سومری ایک سائے کی طرح شکستہ اور ٹوٹی ہوئی قبروں کے درمیان راستے سے ہوتی ہوئی ٹھیک اپنی خطبے والی قبر کے سرہانے والے درخت کے نیچے پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ مٹھو اور بچل نے اسے دور سے کھڑے دیکھ لیا تھا۔ ان کا اندازہ درست نکلا تھا، یہ سومری کی ہی بے چین روح تھی۔ دونوں اپنے خوف و دہشت سے دھڑکتے دل پر بمشکل قابو پائے ایک ٹنڈ منڈ درخت کے عقب میں کھڑے سومری کی روح کو دیکھے جا رہے تھے۔ اگلے لمحے انہوں نے سومری کی روح کو سفید دھوئیں میں تحلیل ہوتے دیکھا۔ ان دونوں کی حالت ابتر ہونے لگی۔ یہ بات اب شک و شبے سے بالاتر ہو چکی تھی کہ سومری کی بے چین روح بھٹ سائیں سے ملنے آیا کرتی تھی۔ اب بھاگ چل، میرا تو کلیجہ خوف سے منہ کو آ رہا ہے، بچل نے لرزتی کانپتی آواز میں کہا۔ مٹھو جو غیر یقینی انداز میں سامنے قبر کی طرف تکے جا رہا تھا جدھر سومری کو اس نے دھوئیں میں تحلیل ہوتے دیکھا تھا۔ بچل کی بات سن کر وہ ذرا چونکا اور پھر جیسے خوف کے مارے اس پر بھی کپ کپی طاری ہونے لگی، اور پھر وہ دونوں پلٹ کر اب تقریباً دوڑنے والے انداز میں بھاگنے لگے۔ چہار سو پرہیبت سناٹا طاری تھا۔ آس پاس پھیلی ہوئی قبروں کے پھولے ہوئے پیٹ پر ٹنڈ منڈ درختوں کی جٹاؤں جیسی داڑیاں جھولتی ہوئی بڑا پراسرار منظر پیش کر رہی تھیں۔ غرض ہر سو دل دہلا دینے والا سکوت طاری تھا۔ دونوں دہشت زدہ دل کے ساتھ سوچنے لگے کہ اس قدر خوفناک ماحول میں آ کس طرح گئے تھے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اب باقاعدہ دوڑنے لگے تھے۔ بدحواسی اور خوف سے انہوں نے راستوں کا تعین بھی نہ کیا تھا اور قبروں کو پھلانگنے لگے تھے۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے عقب میں کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہو، مگر ان دونوں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اپنے عقب میں گردن موڑ کر دیکھتے۔ بس وہ جلد سے جلد قبرستان کے اس پرہیبت ماحول سے نکل جانا چاہتے تھے۔ بے تحاشا دوڑتے ہوئے انہیں ایک لرزہ خیز انکشاف ہوا، جس کے تصور سے ہی دونوں دہشت زدہ ہو کر یکدم رک گئے۔ ان دونوں کے سانس بری طرح پھولے ہوئے تھے۔ وہ چاروں طرف مدھم چاندنی میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے کچھ دیکھ رہے تھے۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چاروں طرف میلوں دور تک قبریں ہی قبریں پھیلی ہوئی ہوں۔ مٹھو، یہ قبرستان اتنا بڑا تو نہیں ہے، اس کی حد ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ بالآخر بچل نے دہشت زدہ آواز میں مٹھو سے کہا۔ مٹھو کیا جواب دیتا؟ خود اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ تب ایک بار پھر انہوں نے دوڑ لگا دی۔
مگر قبرستان تھا کہ شیطان کی آنت کی طرح طویل سے طویل تر اور گنجان ہوتا چلا جا رہا تھا۔ دونوں پسینے پسینے ہونے لگے تھے۔ خوف و دہشت کے مارے اب ان کی ٹانگوں میں بھی جان نہیں رہی تھی۔ پھر اچانک وہ ایک جگہ ٹھٹک کر رک گئے اور دہشت کے مارے ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ جدھر سے چلے تھے ادھر ہی آ پہنچے تھے۔ سامنے سومری کی قبر صاف نظر آ رہی تھی۔ پھر دوسرے ہی لمحے قبر کے سرہانے کے قریب درخت کے عقب سے کوئی حرکت کرتا نظر آیا۔ مٹھو اور بچل کی وحشت زدہ نظریں جب اس سائے پر پڑیں تو وہ اس سائے کے مکروہ چہرے کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گر گئے۔ خوف اور دہشت کے مارے وہ دونوں اپنی جگہ گڑ کر رہ گئے تھے، مگر پھر جلد ہی خوف پر جان بچا کر بھاگ نکلنے کی تحریک غالب آ گئی۔ پھر مٹھو اور بچل نے پلٹ کر دوڑ لگا دی۔ آسمان پر ٹکے طباق چاند کا رخ روشن شاید آوارہ بدلیوں کی زد میں آ گیا تھا، اسی لیے ہر سو محیب اندھیارے بھوتوں کی طرح پھیل چکے تھے۔ ادھر یہ دونوں مارے خوف کے اندھا دھند دوڑے چلے جا رہے تھے۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے قدم قبروں پر بھی پڑ رہے تھے۔ دفعتاً عقب میں نسوانی قہقہوں کی گونج سنائی دینے لگی۔ اب تو ان کی ٹانگوں میں دہشت سے لرزش اتر آئی۔ بچل آگے تھا اور اس کے پیچھے مٹھو۔ وہ نسوانی پراسرار قہقہے پورے قبرستان میں گونجتے محسوس ہونے لگے تھے۔ مان مٹھو کا پاؤں ایک ٹوٹی ہوئی قبر پر جا پڑا جو اس کے وزن سے مزید اندر کو دھنس گئی، جس کے سبب مٹھو قبر کے اندر جا پڑا۔ بے اختیار اس کے حلق سے دہشت کے مارے چیخ نکل گئی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ مردے کے اوپر جا پڑا ہو۔ وہ مردے کا ڈھانچہ تھا۔ انتہائی ناگوار بدبو کا بھبکا مٹھو کے نتھنوں سے ٹکرایا اور اسے اپنا دماغ معوف ہوتا محسوس ہونے لگا۔ اس نے اٹھنے کی صحیح کی تو اچانک اسے ڈھانچہ کڑکڑاتا محسوس ہوا۔ مٹھو کو یوں لگا جیسے وہ ڈھانچہ اسے اپنی استخوانی گرفت میں لینے کی کوشش کر رہا ہو۔ خوف اب جان بچانے کے جنون میں بدل چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مٹھو دیوانہ وار اور انتہائی پھرتی کے ساتھ اٹھا تو وہ ڈھانچہ بھی اس کے ساتھ بغلگیر ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ گویا ایک مصیبت گلے کا ہار بن چکی تھی۔ اب تو مٹھو کا بھی خوف کے مارے برا حال ہوا۔ اس نے ڈھانچے کے استخوانی بازوؤں سے خود کو آزاد کرانا چاہا مگر ناکام رہا۔ مٹھو رکا پھر بھی نہیں تھا۔ وہ برابر دوڑنے کی جستجو میں لگا رہا اور خود کو مردے کے استخوانی گرفت سے بھی چھڑانے کی کوشش کرتا رہا۔ بالآخر وہ کامیاب ہو گیا کیونکہ اگلے لمحے ڈھانچے نے اسے چھوڑ دیا۔ مگر جب مٹھو ڈھانچے کو پھلانگ کر آگے بڑھنے لگا تو اچانک ڈھانچے نے اس کے پیروں کو پکڑ لیا۔ نتیجتاً وہ منہ کے بل چلاتا ہوا زمین پر آ رہا، مگر گرتے ہی سائیکل چلانے کے انداز میں اپنی ٹانگیں چلانے لگا۔ ٹھیک اسی وقت چاند آوارہ بدلیوں سے طلوع ہوا تو چاروں طرف پراسرار سی چاندنی پھیل گئی۔ مٹھو ذرا دیکھنے کے قابل ہوا۔ وہ پشت کے بال بھربھری زمین پر پڑا تھا۔ اس نے دیکھا ڈھانچہ اس کی ٹانگوں کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ مٹھو اسے واضح طور پر دیکھ کر مزید دہشت زدہ ہو گیا۔ اسی لمحے تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں جو بین کرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ مٹھو نے پوری جان کا زور لگایا اور ڈھانچے کی گرفت سے خود کو آزاد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تیز و تند ہواؤں کا شور پراسرار سیٹیوں کی طرح گونجتا محسوس ہو رہا تھا۔ مٹھو خود کو آزاد کراتے ہی بڑی پھرتی کے ساتھ اٹھا اور سرعت کے ساتھ اٹھ کر دوڑ لگا دی۔ وہ اندھا دھند دوڑے چلا جا رہا تھا۔ ساتھ ہی اسے بچل پر بھی غصہ آ رہا تھا جو اسے تنہا چھوڑ کر جانے کہاں بھاگ گیا تھا۔ قبرستان کا پورا ماحول اس وقت ہیبت ناک بنا ہوا تھا۔ ایسے میں ایک عام انسان کا اس پرہیبت و پراسرار ڈراؤنے حالات کا شکار ہونا دماغ معوف کرنے کے لیے کافی تھا، مگر مٹھو نے اب تک کمالی ہمت سے اپنے مختل ہوتے حواسوں پر قابو پا رکھا تھا۔ لیکن اب اس کی کیفیت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اگر وہ مزید تھوڑی دیر تک ایسے ہی فاتر العقل اور ڈراؤنے واقعات سے دوچار رہا تو کسی وقت بھی بدحواس ہو سکتا تھا۔ ادھر قبرستان کی حدود تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اچانک جب ایک جھنڈدار درخت کے قریب سے دوڑتے ہوئے گزرنے لگا تو ایک نیل گوں دودھیا سایہ نکل کر اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ اس سائے کی عجیب بات یہ تھی کہ اس کا چہرہ بالکل واضح تھا اور جسے مٹھو آنے واحد میں پہچان کر شدت خوف سے کانپنے لگا۔ وہ سومری کی بے چین روح تھی جو اسے قہرناک نظروں سے گھور رہی تھی۔ مٹھو کو اس کی آنکھوں میں شعلوں کی لپک محسوس ہو رہی تھی اور چہرہ انتقام سے سرخ ہو رہا تھا۔ مٹھو کو سومری کی شعلے اگلتی نگاہیں اپنے پورے وجود میں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا تھا اور حرکت کرنے سے بھی لاچار ہو چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سومری کی آتش بھار نگاہوں نے اسے پتھر بنا ڈالا ہو۔ پھر اچانک سومری کا چہرہ بھیانک ہوتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر لاتعداد لکیروں کا جال سا پھیلتا چلا گیا جیسے دراڑیں پڑ گئی ہوں۔ آنکھوں کی وضاقتہ یکدم غیر انسانی ہونے لگی۔
رنگت چہرے کی سیاہ پڑتے پڑتے انتہائی ڈراؤنی ہو گئی اور بانچوں سے دو لمبے دانت خون میں آلودہ نظر آنے لگے۔ مٹھو کا تو جیسے سانس ہی رک گیا، دہشت سے اس کی آنکھیں پھیل کر رہ گئی تھیں۔ ٹھیک اسی لمحے سومری کا ایک ہاتھ فضا میں بلند ہوا تو وہاں چاند کی روشنی میں لمبے پھل والے چمکدار چھرے کی شفاف جھلک نظر آنے لگی۔ دوسرے ہی لمحے سومری کے حلق سے غیر انسانی چیخ برآمد ہوئی اور وہ چھرے والا ہاتھ تیزی کے ساتھ نیچے آیا۔ مٹھو کے حلق سے برآمد ہونے والی کربناک چیخ نے آس پاس کے ماحول کو دہلا کر رکھ دیا۔ چھرے کا شفاف پھل مٹھو کے عین دل کے مقام پر ترازو ہو چکا تھا۔ بچل پر اس قدر دہشت سوار تھی کہ اسے ابھی تک یہ علم نہیں ہو سکا تھا کہ اس کا ساتھی مٹھو اس کے عقب میں نہیں ہے۔ یہ موقع ہی ایسا تھا کہ صرف اپنی جان بچانے کی فکر کے سوا اور کچھ نہیں سوچ رہا تھا، لیکن اتنا ضرور ہوا تھا کہ اسے مٹھو کی کربناک چیخ ضرور سنائی دی تھی، اور تب اس کے قدم جامد ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کی سانس دھونکنے کی طرح تیز تیز چل رہی تھی، چہرے پر وحشتوں کا ڈیرا تھا۔ مٹھو بہرحال اس کا ساتھی ہی نہیں بلکہ بچپن کا دوست بھی تھا۔ اسے اب پتہ چلا تھا کہ وہ اس کے عقب میں نہیں تھا۔ اس نے کھڑے کھڑے خوفزدہ نظروں سے اپنے عقب میں چاروں طرف دیکھا، مگر اسے اندھیروں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ تاہم اب قبرستان کا ماحول پرسکون ہو گیا تھا۔ نسوانی قہقہوں کی باز گشت معدوم ہو چکی تھی۔ چٹکی ہوئی پراسرار چاندنی ٹنڈ منڈ اور کوتا قامت پیڑوں سے چھن چھن کر ماحول کو کسی قدر روشن کیے ہوئی تھی کہ خوف و دہشت میں جکڑے ہوئے ہونے کے باوجود بچل کے جی میں آئی کہ وہ واپس مڑ کر اپنے ساتھی مٹھو کو تلاش کرے۔ جانے وہ کس مصیبت کا شکار ہو چکا تھا، لیکن جب اس نے مڑ کر سناٹوں کی طرف دیکھا تو اس میں آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اسی لمحے ایک بار پھر اچانک فضا میں نسوانی قہقہوں کی آوازیں گونجنے لگیں اور ساتھ ہی تیز ہواؤں کے جھکڑ بھی چلنے لگے۔ بچل کا اب کھڑے ہونا محال تھا۔ اس نے ایک بار پھر دوڑ لگا دی۔ اسے یہ بھی خوف دامن گیر تھا کہ آیا قبرستان کی نہ ختم ہونے والی طلسماتی حدود سے زندہ سلامت نکل بھی پائے گا یا یوں ہی بھٹکتا رہے گا۔ مٹھو کا جانے کیا حشر ہوا تھا، اس خیال نے بھی اسے دہشت زدہ کر رکھا تھا۔ بہرطور وہ اندھا دھند دوڑا چلا جا رہا تھا، تب اچانک اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب اسے سامنے مدھم روشنی میں قبرستان کے احاطے کی ٹوٹی ہوئی کچی دیوار نظر آئی۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے دوڑنے لگا۔ پھر ذرا ہی دیر بعد بچل قبرستان کی دیوار پھلانگ چکا تھا۔ اب اس کا رخ آبادی کی طرف تھا۔ بد نصیب حاری میر محمد کی خون میں لت پت لاش صحن کے وسط میں چارپائی پر پڑی تھی۔ پورا گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ کیا مرد کیا عورتیں چارپائی کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ میر محمد کی بیوی میرا بی بی اپنے شوہر کے سرہانے غم سے نڈھال بیٹھی، بار بار اپنا سر چارپائی کے پائے پر مارے جا رہی تھی۔ کچھ عورتیں اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اس کی جوان بیٹی سکھا کا بھی ماں سے مختلف حال نہ تھا۔ رو رو کر اس کی معصوم آنکھوں کے سوتے بھی خشک ہو چکے تھے اور زندہ لاش کی طرح نظر آنے لگی تھی۔ ادھر میر محمد کے دونوں بیٹے میر نواز اور احمد نواز کا بھی اگرچہ غم کے مارے برا حال تھا، مگر اس غم میں آتش انتقام اور غیظ و غضب کی شعلے بھی فروزاں تھے۔ ان دونوں بھائیوں کی آنکھیں شدت غم سے بھیگی ہوئی تھیں۔ انہیں پوری طرح احساس تھا کہ ان کے باپ کے قتل کی بہیمانہ واردات کس کے ایما پہ ہوئی تھی۔ ان کے دماغ اور آنکھوں میں فقط ایک ہی چہرہ ثبت ہو کر رہ گیا تھا، اور وہ چہرہ وڈیرے سالار خان کا تھا۔ دونوں بھائی اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ حرکت اس کے سوا اور کسی کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے باپ میر محمد کو سچ کی راہ پر چلنے کی سزا دینے والا وڈیرا سالار خان کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ اگرچہ دونوں بھائی اکثر باپ کو اس بات پر ٹوکا بھی کرتے تھے کہ وہ وڈیرے سے اس قسم کی بحث میں نہ الجھے۔ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ اب وہ حیثیت باپ کی لاش کی صورت میں ان کے سامنے تھی۔ گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ لوگوں کا تانتا تھا کہ کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ آہوں فغاں کی گونج سے دل دہل رہے تھے۔ ایسے میں ایک عمر رسیدہ بزرگ نے با آواز بلند متوجہ کرتے ہوئے کہا، ارے بابا، میت کو کفنانے دفنانے کا بھی بندوبست کرو گے یا نہیں؟ عصر کی نماز تک یہ کام انجام دے ڈالو تو اچھا ہے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ سب سے پہلے کچھ عورتیں میرا بی بی اور اس کی بیٹی سکھا کو چارپائی سے ہٹا کر اندر کمرے میں لے گئیں۔ اب کھلے صحن میں صرف مرد باقی رہ گئے تھے۔ ایسے میں ایک اور جہاندیدہ شخص نے کہا، یہ قتل کی واردات ہے، ہمیں اس وقت سب سے پہلے متعلقہ تھانے کی پولیس کو خبر کرنا ہوگی۔ پھر وہ بد نصیب میر محمد کے قریب ہی سوگوار کھڑے دونوں بیٹوں میر نواز اور احمد نواز سے مخاطب ہو کر بولا، کیوں بچوں، صحیح کہہ رہا ہوں نا بابا؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ ہاں چچا میرل، تمہاری بات ٹھیک ہے۔
میر نواز نے اپنی رقت پر بمشکل قابو پاتے ہوئے کہا، اور پھر اسی وقت ایک جوان العمر آدمی کو متعلقہ تھانے کی طرف دوڑا دیا گیا۔ تھانے کی عمارت زیادہ دور نہیں تھی، لہٰذا تھوڑی ہی دیر بعد پولیس وہاں آن پہنچی اور ضابطے کی کارروائی میں مصروف ہو گئی۔ پیر سائیں، یہ جبل بھٹ والا بھٹ سائیں پٹھے پر ہاتھی نہیں رکھنے دے رہا، مگو نے سامنے اونچے چبوترے پر براجمان سائیں کوڑیل شاہ کو بتایا۔ مگو کے برابر بیٹھے اربیلو نے بھی لب کشائی کی۔ سائیں، مجھے تو آپ کی بات درست ہی معلوم ہوتی ہے، یہ بھٹ سائیں ضرور کوئی بہروپیہ ہے، اس کا اصل روپ کوئی اور ہے، جبھی تو یہ اپنے ساتھ کسی کو رہنے کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ خدمتگار یا خدام کے بغیر کیسی پیری فقیری۔ اڑے نالائقوں، میں نے پھر کس لیے تم دونوں کو اس کے پاس بھیجا تھا؟ تمہیں اس کی خفیہ نگرانی کرنی چاہیے تھی، سائیں کوڑیل شاہ نے انہیں ڈپٹ کر کہا۔ وہ تو ہم کر ہی رہے تھے پیر سائیں، مگو نے جلدی سے کہا، لیکن وہ پچھل پائی۔ اڑے بکواس کرتے ہو تم دونوں، ضرور تمہارا وہم ہوگا۔ کوڑیل شاہ نے دونوں کو پھر گھرکی دی۔ مگو اور اربیلو نے حجرے میں لوٹتے ہی اپنے گرو گھنٹال کوڑیل شاہ کو اپنی آج کی کارگزاری سنانے کے ساتھ ساتھ اس الٹے پیروں والی حسین و جمیل عورت کے متعلق بھی بتا دیا تھا، مگر جسے کوڑیل شاہ تسلیم کرنے سے سر بسر انکاری تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب مگو نے دوبارہ اس پچھل پائی کا حوالہ دیا تو کوڑیل شاہ نے قدرے درستی سے ایک بار پھر اس کی بات جھٹلا دی تھی، اور مگو بیچارہ چپ ہو کر رہ گیا۔ پھر لمحے بھر بعد پرسوچ خاموشی کے بعد کوڑیل شاہ نے ایک لمبی ہونکاری بھرے اور خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے بولا، لگتا ہے اب یہ کام مجھے خود ہی کرنا پڑے گا۔ مگو اور اربیلو ہاتھ باندھے خاموش کھڑے رہے۔ کوڑیل شاہ بھی اپنی دھن کا پکا تھا۔ وہ اگلے دن شام کو ہی ایک بدحال مسافر کے بھیس میں نوجوان مجذوب بھٹ سائیں کی جھوپڑی میں پہنچا۔ وہاں حسب معمول حاجت مندوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ مکار کوڑیل شاہ خاموشی سے جھوپڑی کے باہر کھڑے لوگوں کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ آخر جب شام کے سرمئی اندھیرے رات کی تاریکی میں مدغم ہونے لگے اور جھوپڑی کے اندر اور باہر کوئی بھی شخص موجود نہیں رہا تو کوڑیل شاہ اپنے چہرے پر مسکینیت طاری کیے جھوپڑی کے اندر داخل ہو گیا، اور اندر قدم رکھتے ہی تھکے ماندے مسافر کا تاثر دینے کے لیے زور زور سے سانس لینے لگا اور بے دم ہو کر بھربھرے فرش پر گر گیا اور لگا ہانپنے۔ اس کے عین ذرا سامنے ایک کھجور کی 4 فٹ لمبی اور 2 فٹ چوڑی چٹائی پر سائیں بڑی حیرت کے ساتھ اس بدحال شخص کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے علاوہ پریشانی کا عنصر بھی تھا۔ کوڑیل شاہ اپنی پوری مکاری کے ساتھ ایک تھکے ہارے مسافر کا سوانگ رچانے میں مصروف تھا، مگر ساتھ ہی دزدیدہ نگاہوں سے بھٹ سائیں کے چہرے کی طرف بھی دیکھے جا رہا تھا۔ شاید اس کے چہرے کے تاثرات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھٹ سائیں کو اسے دیکھ کر غصہ تو نہیں چڑھ رہا، مگر اسے یہ دیکھ کر ذرا حوصلہ ہوا تھا کہ بھٹ سائیں اسے اب ہمدردانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کوڑیل شاہ نے اس سے پہلے کبھی بھٹ سائیں کی شکل نہیں دیکھی تھی، البتہ اپنے چہیتوں مگو اور اربیلو سے بھٹ سائیں کے متعلق اتنا ضرور سنا تھا کہ وہ ایک نوجوان مجذوب تھا، بلکہ آدم بیزار اور تارک دنیا کہنا زیادہ مناسب تھا۔ لہٰذا کوڑیل شاہ نے جب اپنی چندی چندی آنکھوں سے بھٹ سائیں کا تفصیلی جائزہ لینے کی کوشش کی تو وہ اسے کہیں سے بھی پیر فقیر نہیں لگا۔ کوڑیل شاہ کی جہاں دیدہ نظروں نے بھٹ سائیں کے جٹاؤں ایسے بکھرے بالوں والے چہرے سے ایک مضطرب الحالی نوٹ کی تھی۔ ایسے میں اچانک بھٹ سائیں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر قریبی سراہی سے آب خورے میں پانی انڈیل کر اس کی طرف بڑھایا، جسے کوڑیل شاہ نے فوراً لے کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور غٹاغٹ سارا پانی پی گیا۔ وہ ایک پیاسے مسافر کی بھرپور ایکٹنگ کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ کنکھیوں سے بھٹ سائیں کے چہرے کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا، بالکل غیر محسوس انداز میں۔ تاہم ایسے میں کوڑیل شاہ نے نڈھال سی آواز میں پینے کے لیے مزید پانی مانگا۔ کوڑیل شاہ بڑا کائیاں شخص تھا، وہ بھٹ سائیں کی قربت کسی اور طریقے سے حاصل کرنا چاہتا تھا، جانتا تھا کہ چاکری یا خدمتگار اور معتد خاص کے نام سے ہی بھٹ سائیں کو بڑی خار چڑھتی تھی۔ بھٹ سائیں نے اسے دوبارہ پانی پلایا تو کوڑیل شاہ نے آستین سے اپنی باچھیں صاف کرتے ہوئے بھٹ سائیں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، تمہاری وڈی مہربانی، میں بہت دور سے آ رہا ہوں، کسی نے مجھے پانی تک کا بھی نہیں پوچھا تھا۔ یہ کہتے ہوئے مکار کوڑیل شاہ نے اس بار اور بغور بھٹ سائیں کے چہرے کا جائزہ لیا تو اچانک جیسے کوڑیل شاہ کو اپنے اندر ایک جھماکہ سا محسوس ہوا۔ اسے جانے کیوں بھٹ سائیں کی صورت شناسا سی دکھائی دے رہی تھی، مگر ذہن پر بے ہم زور دینے کے باوجود یہ یاد نہ کر سکا کہ بھٹ سائیں کو اس نے پہلے کہاں اور کب دیکھا تھا۔ مجھے بھوک بھی لگی ہے، اگر تھوڑی روٹی ہو تو؟ کوڑیل شاہ نے بدستور اس کے چہرے پر اپنی نظریں مرکوز کرتے ہوئے مگر نڈھال سی آواز میں کہا۔ اس کی بات سن کر بھٹ سائیں کے چہرے پر ایک لمحے کو الجھن سی تیر گئی،
کیونکہ اس کے پاس کھانے کے لیے صرف ایک چاولوں کے آٹے کی روٹی اور ساگ تھا جسے ذرا دیر پہلے ہی کھا چکا تھا۔ اسے دکھ ہونے لگا کہ کاش ذرا دیر کے لیے اپنی بھوک مار لیتا تو روٹی اس تھکیارے مسافر کے کام آ جاتی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے مسافر سے کہا، تو ٹھہر ذرا، میں ابھی تیرے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ لگتا ہے تو بڑی مسافت طے کر کے آیا ہے۔ ہاں، میں بہت دور سے آیا ہوں، کوڑیل شاہ نے تھکی تھکی آواز میں کہا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے مکارانہ معصومیت سے بولا، نہیں پیر سائیں، رہنے دو، بس پانی پی لیا بہت ہے۔ مجھے بس آج کی رات یہاں گزار لینے دو، میں کل صبح سویرے آگے نکل جاؤں گا۔ خبردار مجھے پیر سائیں مت کہنا، مان بھٹ سائیں نے جلالی کیفیت میں کہا، اور کوڑیل شاہ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، مگر وہ جواباً خاموش رہا۔ ایسے میں بھٹ سائیں دوبارہ نرم لہجے میں بولا، کوئی بات نہیں، تو یہاں رات گزار لے، مگر میں تجھے بھوکے پیٹ نہیں سونے دوں گا۔ یہ کہہ کر جب بھٹ سائیں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو اچانک جھونپڑی کے باہر چھن چھن چھنا چھن کی پراسرار سی آواز ابھری، جسے سن کر کوڑیل شاہ بری طرح ٹھٹک گیا۔ اس نے دیکھا اس آواز پر بھٹ سائیں بھی ذرا پریشان سا نظر آنے لگا، مگر پھر اگلے ہی لمحے جھونپڑی کے اندر عجیب سی خوشبو کا جھونکا در آیا۔ کوڑیل شاہ نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ کافور اور لوبان کی ملی جلی مہک تھی۔ پھر اسی لمحے کوئی جھونپڑی کے اندر داخل ہوا۔ وہ ایک حسین و جمیل عورت تھی۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ایک بڑی سی ٹرے تھی۔ وہ معنی خیز پراسراریت سے کوڑیل شاہ کی طرف تکے جا رہی تھی۔ ادھر کوڑیل شاہ اس حسین و جمیل عورت کو دیکھ کر جیسے سانس لینا بھول گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس پری پیکر عورت کے حسن سے ہکا بکا رہ گیا تھا، بلکہ اس کے گمسم ہو جانے کی وجہ کوئی اور تھی، مگر اس کے منہ سے تو مارے دہشت کے کچھ برآمد ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تمہیں بھوک لگی ہے نا؟ لو، میں تمہارے لیے کھانا لے آئی ہوں، کھا لو۔ مان اس بری وش عورت نے چند قدم کوڑیل شاہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کھانے کی ٹرے آگے بڑھائی تو کوڑیل شاہ خوف کے باعث کپ کپا کر رہ گیا۔ اس کی دہشت زدہ نظریں عورت کے بدستور پراسرار مسکراہٹ بھرے چہرے پر جیسے جم کر رہ گئی تھیں۔ تم سومری ہو، سائیں سالار خان کی بیٹی۔ نہ جانے کس طرح کوڑیل شاہ کے کپ کپاتے لبوں سے الفاظ برآمد ہوئے۔ شاید اس حوصلے میں اس تجسس کا دخل بھی تھا جس نیت سے وہ یہاں آیا تھا۔ اس کی بات سن کر عورت جو بلا شبہ سومری تھی، تیکھی نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر گھورنے لگی۔ اب اس کے چہرے سے ہی نہیں، آنکھوں سے بھی قہر و غضب کے شرارے پھوٹنے لگے تھے۔ لہٰذا جب اس نے اپنے حنائی لبوں کو حرکت دی تو اس کے حلق سے اس بار غیر انسانی سی کھرکھراتی آواز ابھری، جیسے اس کے اندر کوئی اور بول رہا ہو۔ ارے بدبخت انسان، میں تو اسے پہچان گئی ہوں، اور یہ بھی اچھی طرح جانتی ہوں کہ تو یہاں کس نیت سے آیا ہے۔ تم لوگوں نے مجھے زندہ نہیں رہنے دیا تو اب مرنے کے بعد بھی چین سے نہیں رہنے دیتے۔ یہ کہتے ہوئے سومری نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے کوڑیل شاہ کے اوپر الٹ دی۔ ٹرے الٹنے کی دیر تھی کہ کوڑیل شاہ کے دامن میں لاتعداد چھوٹے چھوٹے سپولیے اور کراہت آمیز کیڑے مکوڑے رینگنے لگے۔ نتیجتاً کوڑیل شاہ مارے دہشت کی بوکھلا کر اپنا دامن جھاڑنے لگا اور چیختا چلاتا ہوا بھٹ سائیں کی جھوپڑی سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے عقب میں سومری کے قہقہوں نے کافی دور تک اس کا پیچھا کیا۔ 3 دنوں بعد حاجی میر محمد مرحوم کے گھر کے سامنے سے اس کے بیٹوں نے اپنے باپ کے سوگ میں صف ماتم اٹھا دی تھی۔ سوم اور قل شریف بھی ہو چکے تھے۔ کئی دنوں تک گھر میں چولہا بھی نہیں جلا تھا۔ پاس پڑوس سے کھانا آتا رہا تھا، لیکن کب تک؟ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا۔ کار حیات کا بھی تقاضا نبھانا تھا، لہٰذا کچھ روز ماں بیٹی نے رسوئی سنبھال لی۔ طبعی موت کا غم زیادہ نہیں ہوتا، یا اس کے جھیلنے کا اثر اتنا طویل نہیں ہوتا، البتہ غیر طبعی موت، اور وہ بھی قتل ایسے اچانک حادثوں کے غم طویل ہوتے ہیں۔ کچھ یہی سبب تھا کہ گھر کے در و دیوار سے غم و اندوہ جیسے چمگادڑوں کی طرح چمٹ کر رہ گئے تھے۔ خاموشی سی خاموشی تھی۔ ہر سمے ہر کوئی ایک دوسرے سے نظریں چراتا ہوا محسوس ہوتا تھا کہ کہیں دوسرے کی چشم تر کا غم باہم مل کر بحر غم نہ بہا دے، اسی لیے ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مگن رہتا تھا۔ حاجی میر محمد کے بہیمانہ قتل کی اگرچہ متعلقہ تھانے میں رپورٹ درج کرا دی گئی تھی، مگر تھانے کی پولیس کو غیر دانستہ نہیں بلکہ دانستہ اب تک ٹامک ٹوئیاں ہی مارتے ہوئے پایا گیا تھا، اور تفتیش کسی نہ ختم ہونے والے قسط وار ناول کی طرح جاری تھی۔ دراصل جب دونوں بھائیوں احمد نواز اور میر نواز نے تھانے جا کر اپنے باپ کے قتل کی رپورٹ درج کرائی تھی تو تھانے کے انچارج انسپکٹر عالی جاں نے بڑے مکارانہ انداز میں ان سے پوچھا تھا،
ہاں بابا، کس نے قتل کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کسی پر تم دونوں کو شبہ ہے؟ انسپکٹر علی جا حسب معمول ایک توند مار کا شخص تھا، شمالاً جنوباً پھیلے ہوئے جثے کی وجہ سے اس کی پتلون ہر وقت نیچے کھسکتی رہتی تھی، جسے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو بیلٹ میں ڈال کر اوپر کھینچتا رہتا تھا۔ وہ ایک 40 سالہ شخص تھا، چہرے سے ہی حرام خوری کی عادت کا پتہ چلتا تھا۔ بہرطور اس کی بات سن کر دونوں بھائی ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ تب پھر بڑے بھائی میر نواز نے ہی جرأت سے کام لے کر کہا، سائیں، ہمیں وڈیرے سائیں کے آدمیوں پر شک ہے۔ ہاؤ بابا، تو پھر ڈرتا کیوں ہے؟ صاف صاف بولو نا، وڈیرے سائیں کے آدمیوں پر شک ہے یا وڈیرے سائیں پر؟ گھما پھرا کر بات کیوں کرتا ہے چھوکرا؟ انسپکٹر علی جاہ نے بڑی مکاری سے میر نواز کے چہرے کی طرف گھورتے ہوئے کہا۔ میر نواز ایک لمحے کو گڑبڑا سا گیا۔ اس کے چھوٹے بھائی احمد نواز نے انسپکٹر علی جاہ کے مکارانہ انداز میں مسکراتے ہوئے چہرے کی طرف سرد نظروں سے دیکھ کر کہا، وڈیرے سائیں کے آدمیوں سے ہماری مراد وڈیرہ سائیں ہی ہے۔ وڈیرے کے کہنے پر ہی اس کے آدمیوں نے ہمارے بابا جانی کا قتل کیا ہے۔ انسپکٹر علی جاہ کے چہرے پر یکدم مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اپنی چندی چندی آنکھیں سکیڑے احمد نواز کو گھورنے لگا۔ پھر اس نے استہزائی انداز میں وہاں اپنے دائیں بائیں موجود سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہا، اڑے بابا، دیکھتے ہو اس چھوکرے کو، کتنا بہادر ہے یہ۔ لوگ تو وڈیرے سائیں کا نام تک زبان پر ویسے ہی نہیں لاتے، اور یہ دیکھو، اس پر قتل کا الزام لگا رہے ہیں۔ اپنے افسر کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے دونوں سپاہیوں نے خوش آمدانہ لہجے میں دانت نکالتے ہوئے کہا، ہاؤ سائیں، یہ تو واقعی بہادر چھوکرے ہیں۔ پھر جیسے آپ کا حکم ہو سائیں۔ ان دونوں نے آخر میں عجیب سے انداز میں کہا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگے۔ حکم کا تو تم لوگوں کو پتہ ہے بابا۔ ان دونوں کو لے جاؤ ذرا مہمان خانے اور ان کی بہادری کو ذرا آزماؤ۔ انسپکٹر علی جاہ نے اس بار سرسراتے ہوئے لہجے میں قریب کھڑے دونوں سپاہیوں سے کہا تو ان دونوں نے فوراً آگے بڑھ کر دونوں بھائیوں کو بازوؤں سے پکڑ لیا اور گھسیٹ کر کمرے سے باہر لے جانے لگے۔ کیا انسپکٹر صاحب، ہمیں کیوں پکڑ لیا ہے؟ میر نواز نے بدحواسی سے کہا۔ خود ہی پتہ چل جائے گا بابا، ذرا ان کے ساتھ سیر کر کے آؤ۔ انسپکٹر علی جاہ نے شفاف نظروں سے اس کی طرف گھورتے ہوئے کہا۔